سحر ایک چمن میں گیا ٹہنیوں پہ کھلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن انگلش بائی خورشید سر کے ویڈیوز کلاسز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں خورشید انور قاسمی اور آج کے اس ویڈیو میں ڈیفرنٹ پروننسیشن آف وویلس لیٹر آئی او یو کے بارے میں روشنی ڈالنے جا رہا ہوں. بٹ بیفور اسٹارٹنگ دا لیسن آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو پلیز سبسکرائب مائی چینل if you have not subscribed and touch the bell icon for latest more videos. ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں وویلس لیٹر آئی او یو کے بارے میں کچھ قواعد ہیں جن کا تلفظ مختلف ہو جایا کرتا ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈالوں گا. لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ وویلس لیٹر ٹوٹل 5 ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو، جس میں سے 2 کا تلفظ یعنی اے اور ای کا تلفظ میں نے اس سے پہلے ویڈیو نمبر 8 میں ذکر کر دیا ہے. اس لیے اگر آپ پورے وویلس لیٹر کا تلفظ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں. اور اب ہم سبق دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک کاپی کے ساتھ بیٹھے اور جو قواعد میں وائٹ بورڈ پر ذکر کر رہا ہوں آپ اسے لکھ لیں اور اسے اچھی طرح یاد کر لیں. اگر آپ ان قواعد کو یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ریڈنگ میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور یہ تمام تر قواعد میری 2 کتابیں منتخب انگریزی لغات اور منتخب انگریزی گرامر میں بھی موجود ہے، آپ وہاں بھی رجوع کر سکتے ہیں. تو آئیے اب ہم آج کا سبق سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یہ ہے ہمارا لیسن نمبر 2. یہاں پر میں نے پارٹ 2 دے دیا ہے، یعنی اس سبق کا ایک ویڈیو اور بن چکی ہے جس کا تعلق اے اور ای کے تلفظ کے بارے میں تھا. اب دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ پروننسیشن آف آئی او یو. اس ویڈیو میں ان 3 حروف کے مختلف تلفظ کے بارے میں روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلا ہے آئی کا مختلف تلفظ. انگریزی زبان میں اے ای آئی او یو میں سے آئی کا ایک متعینہ تلفظ نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ آئی کا تلفظ کسرہ سے ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوگا. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں پر تقریباً میں 4 قاعدے تیار کر رکھا ہوں، میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں، آپ اسے دیکھیے. قاعدہ نمبر 1 ہے، بسا اوقات آئی کا تلفظ فتحہ یعنی زبر سے ہوتا ہے، جیسے BIRTH برتھ میز پیدائش، FIRST فرسٹ میز پہلا. جبکہ ہمارا قاعدہ نمبر 2 ہے، بسا اوقات آئی کا تلفظ کسرہ یعنی زیر سے ہوتا ہے، جیسے BIG بگ مس بڑا، KILL کل مس قتل کرنا. نیکسٹ ہے ہمارا قاعدہ نمبر 3. یہ ہے ہمارا بسا اوقات آئی کا تلفظ آئی سے بھی ہوتا ہے. بہت سے ایسے الفاظ ہیں جہاں پر آئی کا تلفظ خود آئی سے ہوتا ہے، جیسے MIND مائنڈ مس دماغ، KIND کائنڈ مس رحم دے. قاعدہ نمبر 4 ہے، بسا اوقات آئی ای دونوں ایک ساتھ یا ساکن ماقبل کسرہ معروف حمزہ یا زد ای کا تلفظ دیتا ہے، جیسے RECIEVE ریسیو مس ہوتا ہے حاصل کرنا، BELIEVE بلیو مس یقین کرنا. اور کبھی کبھی آئی ای دونوں ایک ساتھ آئی کا بھی تلفظ دیتا ہے، یعنی اس کا تلفظ آئی جیسا بھی ہوتا ہے، جیسے LIE لائی مس جھوٹ وغیرہ. تو آئیے اب ہم او کے تلفظ کو دیکھتے ہیں. او کا مختلف بھی تلفظ ہوتا ہے. یہاں پر تقریباً 6 قاعدے ہم نے تیار کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیے ان قواعد کو سمجھتے ہیں. قاعدہ نمبر 1 ہے، او کے تلفظ میں بسا اوقات او کا تلفظ فتحہ یعنی زبر سے ہوتا ہے، جیسے SON سن مس بیٹا، COME کم مس آنا. اب قاعدہ نمبر 2 ہے، اس میں بسا اوقات او کا تلفظ واو ساکن ماقبل فتحہ او سے ہوتا ہے، جیسے GOD گاڈ مس خدا، NOT نوٹ مس نہیں. تو یہاں پر دیکھا آپ نے کہ گاڈ زبر گاڈ اس طرح واو ساکن ماقبل فتحہ کا تلفظ ہو رہا ہے. قاعدہ نمبر 3 ہے، بسا اوقات او کا تلفظ واو ساکن ماقبل ضمہ مجہول او سے ہوتا ہے، جیسے SO سو مس تو، NO نو مس نہیں. تو یہ ہے ہمارا تیسرا قاعدہ. قاعدہ نمبر 4 ہے، بسا اوقات OW دونوں ایک ساتھ ضمہ معروف یعنی پیش کا بھی تلفظ دیتا ہے، جیسے BOO کے بک مس کتاب، اور LOO کے لک مس دیکھنا. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں.
اور کبھی کبھی ڈبل او دونوں ایک ساتھ واو ساکن ماقبل ضمہ معروف او کا تلفظ دیتا ہے، یعنی او کا جو اپنا ذاتی تلفظ ہے وہ والا معنی پیدا ہوتا ہے اس میں، جیسے ROOM روم مینس کمرہ وغیرہ۔ اگر کسی لفظ میں OW دونوں ایک ساتھ آ جائے، قاعدہ نمبر 5 ہے، اگر کسی لفظ میں OW دونوں ایک ساتھ آ جائے تو اس وقت بھی اس کے دو تلفظ ہوں گے۔ کبھی کبھی تو اس کا دونوں ایک ساتھ آنے کی صورت میں OW کا تلفظ واو ساکن ماقبل ضمہ مجہول او کا تلفظ دیتا ہے، جیسے BOO مس ہوتا ہے جھکنا۔ اور کبھی کبھی OW کا تلفظ آؤ سے ہوتا ہے، جیسے NOW ناؤ، COW کاؤ، اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب گائے ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 6 ہے، اگر کسی لفظ میں OU دونوں ایک ساتھ آئے تو OU کا تلفظ کبھی کبھی تو فتحہ یعنی زبر سے ہوتا ہے، جیسے فیمس، اس جگہ پر میم سین زبر مس، MOUS مس کا تلفظ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مشہور۔ اور کبھی کبھی OU کا تلفظ آؤ سے ہوتا ہے، جیسے SHOUT شاؤٹ، چلانا، OUT آؤٹ، آؤٹ مینس باہر۔ تو آئیے اب ہم آئی اور او کے تلفظ کو پڑھنے کے بعد اب ہم یو کا تلفظ دیکھتے ہیں۔ یو کا بھی مختلف تلفظ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے 3 قاعدہ تیار کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے، بسا اوقات یو کا تلفظ فتحہ یعنی زبر سے ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یو کا تلفظ صرف ضمہ سے ہوتا ہے، ایسا کوئی ضرور نہیں ہے، ضمہ سے بھی ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے تلفظ ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فتحہ یعنی زبر سے بھی ہوتا ہے، جیسے BUT بٹ، ہم اسے بٹ نہیں پڑھیں گے، بٹ غلط تلفظ ہے، بٹ پڑھیں گے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن۔ NUT نٹ، نٹ مس بادام یا اخروٹ ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، بسا اوقات یو کا تلفظ ضمہ معروف یعنی پیش سے ہوتا ہے، جیسے FULL فل، فل مس پورا، PUT پٹ، پٹ مس رکھنا۔ قاعدہ نمبر 3 ہے، بسا اوقات یو کا تلفظ یو سے ہوتا ہے، یو، جیسے DUT، DUTY، دیکھ رہے ہیں اسے کیا پڑھ رہے ہیں، DUT، تو اس جگہ ڈیوٹی کا مطلب ذمہ داری۔ اور بسا اوقات یو کا تلفظ یو سے بھی ہوتا ہے، خود یو کا تلفظ یو سے بھی ہوتا ہے، جیسے پیور کے اندر PURE، پیور مینس خالص وغیرہ۔ تو ناظرین، یہ آج کا اس ویڈیو میں اب ہمارا سبق پورا ہوا، اور امید کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ہم ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔